استقامت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ اسی عقیدے پہ فرمائے، جتنی دیر زندہ رہیں اسی گواہی کو ہمارے سروں کا سایہ بنا کے رکھیں، وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور آپ تمام احباب کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے وقت کے آقا و مولا کو آج کی اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے شہنشاہ معظم ہماری مجالس اور ہماری محافل میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اپنے مالک کے حضور ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اسلام میں جتنی بھی عیدیں ہیں وہ اسلام میں ہیں، ان کی وجہ سے اسلام نہیں ہے۔ اگر عید فطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ اسلام میں ہے، ان کی وجہ سے اسلام میں۔ یہ جس عید کا ہم جشن منا رہے ہیں یہ صرف اسلام میں نہیں، اس کی وجہ سے اسلام ہے۔ میں نے اس عید کے لیے، آج کے اس جشن کے لیے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ مائدہ سے جو آیت تلاوت کی ہے، میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں، اور خدا نے اتنا خوبصورت خود جشن منایا ہے کہ آیت بتائے گی کہ اللہ خود جشن منا رہا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور لہجہ پروردگار بتائے گا کہ خدا خود کیسے جشن کرے۔ خدا سورہ مائدہ میں کہتا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، جو بندہ نکھرے چہرے کے ساتھ جشن میں بیٹھا ہو، علی اسے کسی کا محتاج نہ کرے۔ خدا فرماتا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ آج مسلمانوں کو مایوسی ہوئی، کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ تو جشن ہے ہی خوش اور مسکرانے کا نام، تو پہلی ہی ابتدا میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے یہ اپیل کرنے لگا ہوں اور آپ کی بھی ترجمانی کرنے لگا ہوں، میرے مالک غدیر میں کوئی کافر تھا نہیں۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلام کریں۔ کافر مکہ میں جا چکے، کوئی بھی کافر حج پڑھنے کے لیے مکہ نہیں آیا، مکہ میں تو کافروں کا داخلہ ہی بند تھا۔ تو میرے مالک سورہ مبارکہ مائدہ میں تو یہ کہہ رہا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، اور خدا نے یہ کہا ہے کہ تیرے دین سے، دین کم، تیرے دین سے، ان کا دین اور تھا، تیرا دین اور ہے۔ تیرے دین میں نماز تھی، یہ مایوس نہیں ہوئے، تیرے دین میں روزہ تھا، یہ رکھتے رہے، تیرے دین میں جہاد تھا، یہ کرتے رہے، تیرے دین میں زکوٰۃ تھی، یہ دیتے رہے، تیرے دین میں امر بالمعروف تھا، یہ عمل کرتے رہے۔ ادھر تیرے دین میں علی اور ولی اللہ آیا، کافر فوراً مایوسی کا شکار ہو گئے۔ یقین کیجئے آج بھی کافر علی کی وجہ سے مایوس ہیں۔ کافروں کی مایوسی کا نام ولایت علی ابن ابی طالب۔ خدا نے فرمایا آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، لیکن مجھے ان کی مایوسی کی کوئی فکر نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کیا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ صرف شیعوں نے عقیدہ بنایا ہے، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس کی تفاسیر کے ساتھ
تفسیر روح المانی، تفسیر کبیر، تفسیر در منصور، جتنی تفاسیر چاہو وہ ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہے. تمام تفاسیر نے لکھا کہ یہ خدا نے جو دین کی تکمیل کی سند دی تھی یہ خم غدیر تھا. علی کی ولایت کے اعلان کے بعد خدا نے کہہ دیا کہ آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا. میرے مالک یہ دین شروع کب ہوا تھا؟ فرمایا سجدہ آدم سے شروع ہوا تھا. آدم کو سجدہ ہوا، ہم نے دین مکمل نہیں کیا. نوح سفینہ لے کے پھرتا رہا، ہم نے دین مکمل نہیں کیا. ابراہیم آگ کو ٹھنڈی کرتا رہا، ہم نے دین کو مکمل نہیں کیا. یعقوب یوسف کی جدائی میں روتا رہا، ہم نے دین کی تکمیل کی سند نہیں بھیجی. یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا، ہم نے دین کو پھر بھی مکمل نہ کیا. حتیٰ کہ سلیمان تخت سلیمانی کو ہواؤں میں اڑاتا رہا، ہم نے پھر بھی دین کے تکمیل ہونے کی سند نہ دی. یحییٰ ٹکڑوں میں پڑتا رہا، ہم نے دین کو تکمیل ہونے کی سند نہ دی. یونس مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، ہم نے پھر بھی نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ عیسیٰ پتھروں کو کلمے پڑھواتا رہا، عیسیٰ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتا رہا، ہم نے پھر بھی نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. نبیوں کا نبی آ گیا، سرداروں کا سردار آ گیا، کائنات کا سب سے بڑا نبی آ گیا، ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. لا الہ الا اللہ کہتا رہا، دین مکمل نہیں ہوا. ہجرت پیغمبر آ گئی، دین مکمل نہیں ہوا. نبی مدینے میں آ گیا، کافر مسلمان ہو گئے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ خیبر کا دروازہ ہواؤں میں اڑتا رہا، ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہوا. خندق عبور ہوتی رہی، ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. آیتیں اترتی رہی، ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہوا. مسلمان روزے رکھتے رہے، ہم نے پھر بھی نہیں کہا دین مکمل ہوا. ادھر آخری حج آیا، ادھر پالان کا ممبر بنا، ادھر نبی کے ہاتھوں پہ علی کا ہاتھ آیا. خدا نے کہا اب تیرا دین مکمل ہو گیا. چپ ہو گیا، بول پڑو. اللہ کا دین آدم سے شروع ہو کے غدیر کے میدان تک، جو دین علی کی ولایت کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتا. تیری میری 2 رکعت کی نماز علی اور ولی اللہ کے بغیر قبول کیسے کر لے؟ جگہوں پہ مجمع لگا تھا، ایک عرش پہ لگا تھا جب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ غدیر میں یہ لفظ کہنے لگا. آدم کو سجدہ جنت میں نہیں ہوا تھا، 9 جنتیں تھی اللہ کے پاس. خدا نے آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کروایا. خدا نے اس چوراہے پہ آدم کے پتلے کو رکھا جہاں سے فرشتوں کا گزر ہوتا تھا. 25,000 نوری سال آدم کا پتلا موجود رہا، سجدہ نہیں ہوا. آدم کا پتلا عرش کے چوراہے میں، چوک میں تھا، ملائکہ گزرتے تھے، سجدے کا حکم نہیں تھا. 25,000 نوری سال حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ رحمہ، آدم کا پتلا موجود رہا، خدا نے سجدہ کروایا ہی نہیں، حکم ہی نہیں. میرے مالک تو نے چوک میں آدم کا پتلا کیوں رکھا؟ فرمایا ابھی پتلا ہے، پھر اس نے خلیفہ بن گیا. عرش کے چوک میں کیونکہ میرے پاس جنتیں ہیں 9، ہر جنت میں ہر فرشتہ نہیں ہے. کسی فرشتے کی اس جنت تک پہنچ نہیں، کوئی وہاں پہ، کیونکہ جو قیام میں ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر قیام نہیں توڑ سکتا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع نہیں توڑے. یہ جہاں میں نے آدم کے پتلے کو رکھا ہے یہاں سے سب دیکھتے ہیں آدم، اور یہ ہے خلیفۃ اللہ. اسے میں نے چوک میں اس لیے رکھا ہے، چوراہے پہ اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کو خلافت کے اصول بتاؤں. خلیفہ حجروں میں نہیں بنتے، جو ہاتھ اٹھا سکے وہ. خلافت کا اعلان بند کمروں میں نہیں ہوتا، خلافت کے اعلان کے لیے تنہائیاں نہیں ہوتی. اللہ کا خلیفہ مجمع عام میں بنتا ہے. آدم کا پتلا بنا دیا، ادھر فرشتوں کو حکم دیا اسے سجدہ کر دو. فرشتوں نے کہا اسے سجدہ کریں گے تو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. یہ قرآن کیا ہے،
یہ تو زمین پہ جا کے فساد کرے گا. نحن نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. آج مولوی کہتا ہے آل محمد غیب نہیں جانتے. فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ اس نے زمین پہ فساد کرنا ہے؟ جب تک یہ آیت قرآن میں موجود ہے اللہ کے علاوہ عالم الغیب ہونے کی دلیل. فرشتوں نے کہا یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ نسل آدم زمین پہ فساد کرے گی؟ اس کا مطلب فرشتوں کے پاس غیب کا علم تھا. خدا نے فرشتوں سے یہ لفظ کہلوا کے آیت بنا کے رکھے تاکہ دنیا قیامت تک قرآن پڑھے تو انہیں پتا چلے کہ فرشتے غیب جانتے تھے. لیکن ایک جگہ پہ جا کے خدا نے فرشتوں کی بھی انتہا بتا دی کہ یہ نہ کوئی کہے کہ جو آیت پڑھے کہ جو اللہ جانتا تھا وہ فرشتے جانتے تھے، جو ادوارے آل محمد جانتے تھے وہ فرشتے جانتے تھے. خدا نے ایک جگہ پہ فرشتوں کی بھی انتہا دکھائی. پہلے فرشتوں نے کہا ہمیں پتا ہے یہ زمین پہ فساد کرے گا، اور وہی فرشتے اگلی آیت میں جا کے کہتے ہمیں نہیں پتا یہ نام کن کے ہیں. میرے مالک اگر یہ غیب جانتے تھے، انہیں یہ پتا ہے کہ اس نے زمین پہ فساد کرنا ہے، تو یہ کیوں نہیں پتا یہ نام کیوں؟ فرمائے ان کا علم غیب محدود ہے. میں کبھی اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں کہ آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے. ممبر پہ سوال آتے مجھے آپ بتائیں جی فرشتے غیب جانتے تو آل محمد غیب جانتے. میں کبھی بھی اس سوال پہ نہیں گیا کہ آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے. میں اس سوال کا ایک ہی جواب دینے لگا ہوں اور سوال کی قبر یہاں بنانے لگا ہوں. آج کے بعد جب بھی اس ادارے میں آؤں گے آپ کو اس سوال کی قبر نظر آئے گی. اس سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے. اور یہ میرا کوئی ذاتی تحقیق نہیں پڑھنے لگا، معصوم کی زبان سے جواب دینے لگا. معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا آپ غیب جانتے ہیں؟ مولا مسکرا کے فرمایا تیرا سوال کتنا ناقص ہے. غیب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہو. جو علی کے نوکر بیٹھے جو خیرات مانگے، غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہے. ہم سے کیا چھپا ہے؟ امیر المومنین نے کوفہ کے منبر پہ اخروٹ علی کے ہاتھ میں تھا. علی نے یوں ہتھیلی پہ رکھ کے کہا کائنات علی کے سامنے ایسے ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں یہ زمین پہ فساد کرے گا. ایک خلیفہ عرش پہ بن رہا، یہ پہلا خلیفہ. ابھی خلافت کی ابتدا ہے، خلافت کا آغاز ہے. پہلا خلیفہ عرش پہ. مجھے کسی قرآن کی آیت سے یا کسی ایک مفسر کی تفسیر سے بتائیں کہ خدا نے فرشتوں سے کہا ہو کہ دیکھو میں نے تو خلیفہ ہی بنانا ہے نا، تو تم ایسے کرو، تم نوری فرشتے ہو، تم تو گناہ کرتے بھی ہو بھی معصوم، اکٹھے ہو کے اپنا سردار چن لو. جو نوجوان بیٹھے مجھے بتائیں، یہ جبریل امین سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار. یہ فرشتوں نے اکٹھے بیٹھ کے اسے چنا تھا کہ یہ ہم میں سے بڑا ہے، بزرگ بھی ہے، زیادہ بہتر جانتا بھی ہے، کس سے بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. جبریل کو فرشتوں کا سردار کس نے بنایا؟ بول پڑے. تو پھر اتنے ہی دھیمے لہجے میں مجھے اگلی بات بتا دیجئے گا، جب اللہ فرشتوں کا سردار نوری فرشتوں کے اجماع سے نہیں بناتا تو اپنا خلیفہ غیر معصوموں کے اجماع سے کیسے ایک عرش پہ خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، ایک فرش پہ، وہاں بھی مجمع، یہاں بھی ایک نے انکار کیا، اس پہ بھی عذاب آیا، اس پر بھی عذاب آیا. وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ کا منکر ہے. معمولی چیز نہ سمجھنا علی کی ولایت کو. اللہ علی کے منکر کو ویسے ہی سزا دیتا ہے جیسے اپنے منکر کو سزا دیتا ہے. اور خدا نے آدم کی جب خلافت کا اعلان کیا تو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے فرشتوں سے کہا میں اسے خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں غدیر عرض سے شروع کر رہا ہوں.
آج کا پہلا خلیفہ دیکھو گے تو میں فرش میں غدیر میں آخری خلیفہ نظر آئے. خدا نے فرمائی اسے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، متوجہ میری جانب رکھیے، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے کہا یا ابلیس وما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ابھی تک ایک بھی میں نے تفسیر میں رائے نہیں کی، وہ ایک جملہ اپنا ذاتی نہیں کہا، قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہے اور یہ آیتوں کا حسن ہے. جو بھی آیت چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے نیچے سے علی نظر آتا ہے. خدا نے کہا کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. قرآن منبر پہ لے آؤ. اللہ نے قرآن میں کہا خلق السماء، خلق الارض، خلق الشمس، خلق القمر، خلق اللیل، خلق النہار، خلق البحار. فرشتے میں نے خلق کیے، زمین میں نے خلق کی، آسمان میں نے بنایا، جن و انسان کو میں نے خلق کیا، یہ دریا میں نے خلق کیے ہیں، یہ سورج اور چاند میں نے خلق کیے ہیں، یہ رات اور دن میں نے خلق کیے. جتنا بھی اللہ نے اپنے خلق کرنے کا تذکرہ کیا، ایک جگہ پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا. تمہید سمجھیے گا غدیر کی. خدا نے کہیں نہیں کہا کہ زمین کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بس یہ کہا خلق الشمس، کر دی خلق. چاند خلق کر دیا، زمین خلق کر دیا، آسمان خلق کر دیا. میرے مالک پورے قرآن میں تو کہہ رہا ہے میں نے یہ بھی خلق کیا، میں نے یہ بھی خلق کیا. کہیں تو نے نہیں اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا. لیکن جب آدم کی بات آئی فرمایا خلق تو بیدے، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. میرے مالک یا تو قرآن میں کئی جگہ پہ تو ہاتھوں کا تذکرہ کرتا تو ہم بھی مان لیتے اللہ ہاتھوں سے خلق کرتا. کہیں کہا امر سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا قوت سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا ارادے سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا مشیت سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا کون سے خلق کرتا ہوں. لیکن آدم کی بات نہ کون، نہ امر، نہ مشیت، نہ ارادہ، نہ قوت، وہاں صرف اتنا کہہ دیا ہاتھوں سے بنایا. خدا نے جاہلوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آدم ہاتھوں سے بنایا تھا تاکہ قیامت تک انہیں پتا چلے اللہ کا خلیفہ ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے. اس لیے قدیر میں کہا تھا محمد زبان سے اعلان نہ کرنا، ہاتھوں سے دکھا. خلیفہ جب بھی بنے ہاتھوں سے بنے. اور جا کے پوری سیرت نبی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبی نے کوئی اعلان ایسے نہیں کیا جیسے علی کی ولایت کا اعلان ہے. نماز پڑھو بیٹھ کے حکم دے دیا، نماز پہنچائی مجمع نہیں لگایا، روزے کا حکم آیا لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، زکات کا حکم آیا اللہ حکم دیتا رہا نبی پہنچاتے رہے. اتنا اہتمام کسی حکم کا نہیں ہوا جتنا ولایت امیر المومنین کے اعلان تھا. بڑا خوبصورت ادبی جملہ کہنے لگا ہوں، علی ولی اللہ دین کی چار دیواری کا نام ہے. اسلام کی چار دیواری کا نام ولایت علی ابن ابی. ابھی تو میں صرف اعلان کی اہمیت پڑھ رہا ہوں، ابھی غدیر کی اہمیت پڑھی جائے پھر کہیں جا کے ولایت کی اہمیت پڑھی. خدا نے فرمایا جب بھی خلیفہ بناؤں گا میں ہاتھوں سے بناؤں گا. اور کتابیں کہتی ہیں کہ رسول جب آخری حج سے نکل کے آ رہے تھے 7 بار جبرائیل نے آ کے رسول کی سواری کو روکا، پہنچا دے. میں پوری تفسیر کا ضامن ہوں، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا ضامن. 7 مرتبہ جناب جبرائیل امین نے آ کے کہا خدا کہنا پہنچا دے. تھوڑا جبریل رک، ابھی دین بکھر نہ جائے، کیونکہ ولایت علی چیز ہی ایسی ہے اس میں مجمع میں نکھار آ جاتا ہے.
ولایت علی ایک خط امتیاز کا نام ہے. مجمع بکھر جائے گا. بڑی مشکل سے مکہ سے مسلمان کیے, مدینہ میں بھائی بنائے, کہاں کہاں سے سجا بجا کے یہاں تک اسلام کا کارواں لے آیا. یہاں ولایت علی کا اعلان ہوا تو یہ بفر جائیں گے, یہ بکھر جائیں گے, چلے جائے گا سارا مجمع. 7ویں مرتبہ کے یوں سواری پیغمبر پہ جبریل امین نے اپنا پر رکھ کے کہا, اب حکم آئے, یا ایھا الرسول. رسول کا لفظ کیوں کہا؟ رسول کہتے بھیجے ہوئے کو. رسول کہے تاکہ پتا چلے کس لیے بھیجا ہے. بلغ, پہنچا, منوانا. منوانا تو نے نہیں, تو صرف پہنچا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. لہجہ پروردگار سنیے گا, آیت ہے قرآن کی. اِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے یہ کر کے نہ دکھایا, تفعل پھر عملاً کر کے دکھا. صرف تھیوری نہیں, پریکٹیکل. زبانی نہیں کہنا علی کی بلا, نہیں, کر کے دکھا. فما بلغت رسالت, اگر یہ نہ ہوا رسالت کا کچھ بھی نہیں. رکیے گا, یہ آیت آپ نے اتنی ترجمہ سنا ہوا ہے, مجھے شاید کی گہرائی میں جانے دیں. اب دیکھیں کہ رسالت مصطفیٰ میں کیا کیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر رسول کی رسالت ختم ہو تو کیا پیچھے نبی ان کی نبوتیں بچیں گی؟ اس کا مطلب رسالت مصطفیٰ ختم نہیں ہو رہی. تذکرہ عیسیٰ بھی ختم, کلیم اللہ کی باتیں ختم, ذبیح اللہ کا تذکرہ ختم, قربانی ابراہیم ختم, قصہ آدم ختم. نظام نیا لانا پڑے گا, نیا آدم بنانا پڑے گا, نیا نوح بھیجنا پڑے گا. سارے کا سارا نظام الٹ جائے گا اگر ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ ہوا. ولایت امیر المومنین بھائی کا بھائی کو سردار بنانا نہیں, نبوت کے اختیار امامت کو منتقل کرنے کا نام ہے. اختیارات نبوت امامت کے ہاتھوں پہ دے رہے. ولایت اختیار کا نام ہے, سرپرستی کا نام, اختیارات کا نام, ذمہ داری کا نام. فرمایا اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت ختم. رسالت نہیں, سارا نظام ختم. آدم سے لے کے آج تک کی تمام محنت ختم ہو جائے اگر یہ نہ پہنچا. پہنچانا پڑے گا. ان لم تفعل فما بلغت رسالہ, اگر یہ نہ کر کے دکھایا تو پھر رسالت ختم ہو گئی. فرمایا مجمع, فرمایا خدا کہہ رہا ہے مجھے مجمع نہیں چاہیے, مجھے اعلان ولایت چاہیے. فرمایا پھر مجمع کو روکوں, مجمع کو روکوں. وہیں تپتے ہوئے صحرا میں رسول نے, اب غدیر پہ پہنچا ہوں. اچھا یہ رسول, یہ دین کی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو نوجوان بیٹھے ہیں. بابا جی خدا نے حضرت آدم سے لے کے رسالت ماں تک ایک ایک نبی نے آکے کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. 1,24,000 انبیاء ایک بات منواتے رہے, لا الہ الا اللہ. کیا ساری دنیا مان گئی؟ پھر رسول آئے, 23 سال نبی کو لگے محمد رسول اللہ منوانے. کیا ساری دنیا نے محمد رسول اللہ؟ 1500 برس بیت گئے, صرف ایک چیز منواتے ہوئے. 18 ذی الحجہ کو اعلان ہوا, 28 صفر کو ظاہری طور پہ نبی نے دنیا چھوڑ دی. 2 مہینے 10 دن بچتے ہیں. خدا نے کہا تو پہنچا, 2 مہینے 10 دن کا ٹائم ہے ہمارے پاس ولایت تیری دنیا میں پہنچانے کے لیے. آدم سے لے کے مصطفیٰ تک 1,24,000 نبی لا الہ منواتے رہے, ساری دنیا نے نہیں پڑھا. تو 2 مہینے 10 دن کا پہنچایا ہوا علی اور ولی اللہ ساری دنیا تک کیسے پہنچا؟ فرمایا تو ولایت علی کا صرف اعلان کر, تو صرف اعلان کر دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا.
مجمع روک دیا گیا. مجمع کا رکنا تھا تپتا ہوا صحرا تھا، غدیر کا چوک تھا، منظر بڑا عجیب تھا. رسالت امام نے یوں ہی ایک تپتے ہوئے صحرا پہ، کیونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا وہاں بھی چوراہے پہ اعلان ہوا، یہاں بھی چوراہا کیوں؟ جن حاجیوں نے یمن، مصر، شام، اردن، جس ملک میں جانا تھا یہاں تک سب اکٹھے آتے تھے. غدیر کے چوک تک مجمع بکھرا نہیں تھا، غدیر تک حجاج کرام اکٹھے آئے. میرے مالک اگر تو نے یہ ولایت امیر المومنین کا یہ حکم دینا ہی تھا، مکہ میں خطبہ حج پہ کہلوا دیتا. رسول نے حج کا خطبہ دیا تھا نا، تو اسی حج کے خطبے میں یہ خطبہ بھی دے دیتا. فرمایا اگر حج کے خطبے میں علی کی ولایت کا اعلان ہو جاتا تو علی کی ولایت کی اہمیت نہ رہتی. خطبہ حج میں تو ہر دین کی بات ہوتی ہے. آج مسلمان کہتا جیسے نماز کا تذکرہ ہوا تھا، جیسے روزے کا تذکرہ ہوا تھا، نبی نے کہا تھا سچ بولا کرو، ویسے کہہ دیا علی ولی اللہ کو مان لو. اہمیت ختم ہو گئی. علی ولی اللہ کے لیے بالکل ممبر بھی علیحدہ بنا، مجمع بھی علیحدہ بٹھا، پھر صرف علی پڑھ. اب جب مجمع بٹھا لو تو پھر صرف فضائل علی پڑھنا. یہ جو نصیحت کی باتیں تھی، نماز پڑھو، داڑھی رکھو، حج کرو، زکات دیا کرو، اچھے عمل کیا کرو، ہمسایوں سے اچھا سلوک کیا کرو، یہ ساری باتیں خطبہ حج پہ کر لینا. لیکن جب مجمع علی کے نام پہ روکے، پھر کوئی باز نہ کرنا، پھر کوئی نصیحت نہ کرنا، پھر صرف اہمیت علی بتانا، پھر صرف فضائل علی بتانا. تو میری آج کے دور کے جدید ترین مولوی سے گزارش ہے جو ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جب مجلس شبیر ہو، نصیحت کی باتیں کیا کرے، اصلاح کی باتیں کیا کرے. جب مجمع آتا ہی علی کے نام پہ ہے تو پھر فضائل پڑھے جاتے ہیں، حقیقتیں نہیں بتائی جاتی. جب مجمع سجا ہی علی کے نام پہ، رسول نے قافلے کو روک دیا. قافلہ صرف قافلہ نہیں رکا. اب غدیر کا چوک سنیے گا. رسالت امام کی سواری ہوئی. رسالت امام نے سواری کے رکنے کے فوراً بعد کہا میری شہزادی کی عماری کو میرے قریب لاؤ. ایک نیا زاویہ غدیر کا پڑھنے لگا، صرف چوک کا منظر پڑھنے لگا. فرمایا میری شہزادی کی عماری کو میرے قریب لاؤ. شہزادی کی عماری، مادر حسنین کی عماری، رسول کی عماری کے قریب لگائی. عماری کا پردہ رسول کی سواری کے بالکل قریب آیا. رسالت امام نے عماری کا پردہ اٹھا کے ابھی سیدہ کے چہرے کی زیارت کی. شہزادی مسکرا کے کہتی ہے آ گیا علی کی ولایت کا حکم. بابا علی کی ولایت کا حکم آ گیا. فرمایا ہاں سیدہ، یہی پہ میدان سجانا پڑے گا. رسول کی خیمے کے ساتھ لگ گیا خیمہ شہزادی سیدہ کا. رسول کے خیمے میں کبھی اصحاب پیغمبر کہتے ہیں کہ رسول یا چمڑے کا بستر ہوتا تھا یا کھجوروں کے پتوں کی چٹائی ہوتی تھی. آج نبی نے فرمایا نہیں، آج میرے خیمے میں بھی ایک تخت لگایا جائے. صحابہ کرام پریشان تھے کہ وہ نبی جو زمین پہ بیٹھنے کو حکم دیتا، آج آخری حج ہے اور ابھی کہہ چکا ہے کہ آج کے بعد تم میرے ساتھ یوں حج پہ نہیں آؤ گے، یہ تخت کیوں لگایا جا رہا ہے؟ جتنے بھی ازواج پیغمبر ساتھ تھیں ان کے خیمے رسول کے اور شہزادی کے خیمے کے پیچھے لگائے گئے. چاروں طرف سے کنات کے ساتھ ان خیموں کا پردہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا خیمے لگنے شروع ہوئے. یعنی کہ ریگستان میں ایک بستی سجا دی گئی. اب جو بھی اتر رہا تھا خیمے لگ رہے تھے. کیوں رکا قافلہ؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں قافلہ روکو. کیوں رکا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سواریوں کو دور دور تک سواری کو کسی پیڑ کے نیچے سائے میں کھڑے کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی. سواریاں بھی دھوپ میں تھی، سوار بھی دھوپ میں تھے، خیمے بھی دھوپ میں لگ گئے. اور عرب کے ریگستان کی تیز لو، گرم ہوا، جب عرب کے ریگستان میں ہوا چلتی تھی تو وہ ریت کی گرمی کی وجہ سے ہوا اور گرم ہو جاتی تھی.
لیکن اب تک حجاج کرام کو وہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ رحمت للعالمین کی چھاؤں ساتھ تھی۔ اور یہ مجمع عام مجمع نہیں تھا، ذہن میں رکھیے گا، یہ رسول مکہ میں تھا اور اس نے کہا تھا کہ کہو اللہ ایک ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا پہلے ہمیں معجزہ دکھا۔ رسول نے کہا کیا معجزہ؟ انہوں نے کہا چاند 2 ٹکڑے کر۔ رسول نے چاند 2 ٹکڑے کر کیا، رسول چاند 2 ٹکڑے، انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اتنا بڑا اتنا واضح معجزہ آنکھوں سے دیکھا کہ انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نہیں کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کہا پتھر بلوا، رسول نے ہتھیلی پہ پتھر رکھ کے پتھروں نے زبان پہ کلمہ پڑھا، انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ معجزہ دے کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اختیارات پیغمبر دے کے کلمہ نہیں پڑھا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہو، جتنے حوالے چاہو۔ ادھر علی کی ذوالفقار گردن پہ آئی، مزاج بتانے لگا ہوں، عرب کا مزاج کیا تھا؟ مزاج عرب یہ تھا، واضح دلیلیں دے کے کلمہ نہیں پڑھ رہے، ذوالفقار حیدر کرار سے ڈر کے اسلام کے دامن میں آ رہے اور کلمہ پڑھ رہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ آج ہم علی کے اختیار پڑھے اور دنیا علی کو مان لے۔ آج ہم جتنے مرضی علی کے معجزات پڑھیں کہ علی 40 جگہوں پہ گئے تھے، علی زمین و آسمان کے مالک ہے، علی فرشتوں کے استاد ہیں، علی یہ بھی کر لیتے ہیں، علی وہ بھی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے معجزات سے علی نہیں مارنا، ابھی بھی انہیں انتظار ہے کہ کوئی علی کا بیٹا ذوالفقار میں آم سے نکال کے انتظار ہے ذوالفقار حیدر کا۔ حیدر غدیر کے چوک میں منظر پڑے جی، چوک یوں شہزادی کی ہماری، رسول کی ہماری کے ساتھ پیچھے ازواج مطہرات کی ہماریاں، اور پیچھے خیمے لگ گئے اصحاب پیغمبر کے۔ یوں ایک بستی بن گئی، یوں ایک صحرا میں ایک ایسے جیسے کہکشاں اتر آئے، اور بار بار کیونکہ ہر صحابی کی پہنچ رسول کے خیمے تک نہیں تھی، مخصوص صحابہ کرام سے پوچھا جا رہا تھا رکنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ مخصوص صحابہ کرام وہ تھے جن کی پہنچ یا علی تک تھی یا نبی تک تھی۔ میں آسان کر دیتا ہوں، سلمان و ابو ذر سے پوچھا جا رہا تھا، بلال سے دریافت کیا جا رہا، رکنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ ابھی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی ہمیں مکہ سے نکلے ہوئے کہ سفر طویل ہو گیا ہو تو قافلے کو ٹھہرا لیا، رات بھی نہیں ہوئی، اور اللہ نے اعلان رات کو کروانا بھی نہیں تھا، کیونکہ اسلام میں ساری ہی راتیں تھیں۔ قرآن رات میں اترا، معراج رات کو ہوئی، خدا نے کہا جہاں اتنی راتوں کا ذکر ہے وہاں علی کی ولایت کا ذکر بھی ہو گیا، تو راتوں میں کہیں بات گم نہ ہو جائے، اتنی راتوں میں ولایت کا سورج علیحدہ نظر آنا چاہیے۔ سارا اسلام راتوں کا، غدیر دن کی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رات بھی نہیں ہوئی تو رسول نے کیوں قافلہ روک دیا؟ فرمایا حکم آیا ہے کہ کوئی وحی آئی ہے۔ ابھی چوک میں رہیے گا، گفتگو بھی صرف چوک میں رکی ہوئی ہے۔ اب بات ساری بستی، اب یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ کوئی 200 500 1000 کا مجمع نہیں تھا، 1,24,25,000 کا مجمع، 1,25,000 افراد جس صحرا میں خیمے لگا کے بیٹھے ہوں، وہاں کیا حالت ہوگی؟ اور بات خیام تک پہنچ رہی تھی، رکنے کی وجہ کوئی وحی آئی ہے، کوئی وحی آئی۔ یہ تھا رسالت کا، ولایت پہنچانے کا طریقہ۔ پہلے مقدمہ تیار کیا کہ سب کو پتا چل جائے کہ کوئی حکم ادھر سے آیا ہے۔ اب ہر کوئی انتظار میں تھا، کیا حکم آیا ہے، اب اللہ نے کیا کہا ہے۔ اب بعض لوگوں کو انتظار تھا کہ شاید ہم نے جتنی خضوع و خشوع کے ساتھ یہ حج کیا ہے، ہمارے قبولیت کی کوئی نہ کوئی آیت
کہ میں اللہ تمہارے حج پہ آج خوش ہو گیا ہوں. انتہا کر دی تم نے نبی کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ حج ادا کرنے کی. اب یہ انتظار بڑھ رہا تھا کہ یہ کیا اعلان ہوا ہے. یا کتابیں کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد رسول نے صحابہ کرام میں سے مخصوص افراد کو اپنے خیمے میں بلا کے کہا مجھے ایک ممبر چاہیے. چوک پڑھ رہا ہوں جی غدیر کا. مجھے ایک ممبر چاہیے. یا رسول اللہ کیسا ممبر؟ فرمایا کوئی اونچائی کا ممبر ہو جہاں کھڑا ہو کے کم از کم میں اس سارے مجمع کو دیکھ سکوں. یا رسول اللہ کیا کہنے، حکمت ہی حکمت ہے پوری غدیر میں. یا رسول اللہ آپ کو جو پہلے پتا تھا کہ ممبر پالان کا بننا ہے، اس میٹنگ کی مقصد اور وجہ کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ مثال سے آپ نے ایسے ہی لوگوں کو بلا کے کہا ہو کہ مجھے ممبر چاہیے. اس یہ آیت ان سارے صحابہ کو پتا تھی، قرآن صحابہ کو آتا تھا. رسول نے اعلان کیا کہ جب تم میں کوئی اس اہل نہیں کہ بن برخیہ کی طرح ممبر لا سکے، اگر کوئی اس وقت اس پہنچ میں ہوتا تو کہہ دیتا یا رسول اللہ حکم کرے مدینہ سے لائیں. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اب بھی ہم میں سے کوئی تیز رفتار گھوڑا سوار بھی مدینہ کی طرف جائے اور وہاں سے ممبر مسجد نبوی سے اٹھائے اور یہاں تک لائے تو ہمیں پھر بھی وقت چاہیے. فرمایا تم سے ممبر نہیں بنے گا. یا رسول اللہ اتنی جلدی تو نہیں بنے گا. یا رسول اللہ تیرے قربان تیرے صدقے، تم نے کم از کم ان سے یہ کہلوا کے ہمیں بتا دیا کہ جو نبی کا ممبر نہیں بنا سکے جن سے صرف ممبر نہ بنا وار سے ممبر کیسے بن سکتا تھا. یا رسول اللہ ممبر اتنی جلدی نہیں بنے گا. پھر فرمایا ایسے کرو اونٹوں کے پالان اتارے. یا رسول اللہ ایسا تو کبھی ممبر آپ نے نہیں بنوایا. فرمایا اعلان بھی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اب پالان اتر رہے ہیں اونٹوں سے. اب میں بالکل چوک پڑھ رہا ہوں. رسالت ماب اپنے خیمے سے اٹھے، امیر المومنین کے خیمے میں گئے. پوری باریک بینی سے غدیر پڑھنے لگا ہوں. امیر المومنین اپنے خیمہ میں مصلی عبادت میں، علی سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی. امیر المومنین کی پیشانی سجدے میں تھی. یا رسالت ماب نے اپنا ہاتھ علی کے شانے پہ رکھ کے مبارک کو علی، اس نے وعدہ پورا کر لیا. تو نے اسے منوایا تھا. ساری زندگی گزر گئی علی کی اللہ منواتے ہر میدان میں اللہ منوا رہا ہے. آج وہ تیری ولایت کو منوانے لگا. امیر المومنین سجدے سے اٹھے. کتابیں کہتی ہیں رسالت ماب نے اپنا امامہ جس کا نام صحاب تھا وہ امیر المومنین کے سر پہ رکھا. اس کے 2 شملے تھے. جو عرب میں جو امامہ پہنا جاتا تھا مخصوص امامہ، اس کے دونوں طرف سے شملے لٹکے ہوئے ہوتے تھے. دونوں لٹکے ہوئے شملے امیر المومنین کے سر پہ سبز رنگ کا صحاب امامہ رسالت ماب نے دیا. امیر المومنین اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرمایا علی ایسے نہیں، آج وہ تبرکات جو انبیاء کے تیرے پاس ہے. انگشتری سلیمان کو علی نے ہاتھوں میں، عصائے موسیٰ کو بغل میں، عبائے ابراہیم کو دوش پہ رکھا، چادر اسماعیل کو کاندھے پہ رکھا. انبیاء کا وارث بن کے امیر المومنین اپنے خیمے سے نکلے اور خرامہ چلتے ہوئے ممبر کے قریب پہنچے. ممبر کے قریب جانا تھا. یا رسالت ماب نے امیر المومنین کو ممبر پہ ایسے بلند کیا جیسے کعبۃ اللہ میں. رسالت ماب نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کاندھوں سے اٹھایا تھا. ایسے ہی غدیر میں دوبارہ پھر اس سنت کو زندہ کیا گیا
کیونکہ وہاں کعبہ میں بت توڑے تھے اللہ منوانے کے لیے، یہاں ذہنوں کے بت توڑے جا رہے تھے علی منوانے کے لیے۔ وہاں بھی بت شکنی ہوئی تھی، یہاں بھی بت شکنی ہو رہی ہے۔ امیر المومنین کو پالان کے ممبر پہ بلند کیا گیا، ممبر بلند کر کے رسالت امام خود ممبر پہ آئے۔ ممبر پہ آنے کے بعد رسالت امام نے بعد از اللہ کی حمد و سنا، خدا کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد نبی نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے دیتے اصحاب سامنے، حالت کیا تھی؟ اتنی شدید گرمی تھی، سروں سے عوامیں اتر چکے تھے، کوئی پیڑ کا سایہ نہیں تھا، زمین اتنی گرم ہو چکی تھی، آج بادل سایہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہوا پہ رک کے علی کے فضائل سن رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ فضیلت علی پہ اتنا محو ہو چکا تھا۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرنے لگا ہوں، یہ اعلان غدیر آج صرف سامنے بیٹھے مجمع کے لیے نہیں ہونا تھا، آج کائنات کی جتنی زمینیں تھیں انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کرنا تھا، آج جتنے سمندر کے پانی کے قطرے تھے انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، آج جتنے بھی آسمان پہ اڑنے والے پرندے تھے انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، آج جتنے جنات تھے انہوں نے علی کی ولایت کو تسلیم کرنا تھا۔ کائنات کی تمام مخلوقات غدیر کے چوک میں اکٹھی ہو چکی تھی۔ یہ خطبہ غدیر صرف صحابہ کرام نہیں سن رہے تھے، کائنات کا ہر نبی سن رہا تھا، ہر مخلوق سن رہی تھی، زمین کی 7 تہہ نیچے رہنے والا کیڑا بھی آج علی کے فضائل پہ مسکرا رہا تھا، آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والا پرندہ بھی آج علی کے فضائل کو سن رہا تھا۔ آسمان پہ ندا ہو چکی تھی کہ آج جنت کو خالی کر دیا جائے، آج کوئی فرشتہ پروردگار کی تصویر کرے گا، آج زمین پہ جھک کے صرف محمد کا اعلان سنو، کیونکہ اگر تمہیں زمین پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، آسمان پہ کوئی اڑ رہا ہے، جنت میں کوئی رہ رہا ہے، کسی فرشتے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کسی کی زبان پہ جو ورد ہے، آج اسی اعلان کی وجہ سے پوری کائنات دم بخود تھی۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے رسول نے منبر پہ آ کے پوری کائنات کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تبھی تم مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہو؟ سب نے کہا ہاں بلا، ہم اقرار کرتے ہیں جو ہماری جانوں میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ وانظر چہرۃ علی، رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا، یوں علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے رسول نے اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا پھر میں کہنے لگا ہوں اگر میں تمہارا مولا ہوں تو جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا، اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے۔ 3 بار علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا، یہ ہاتھ پہ غیبی سے ندا آئی، اے میرا محمد میں اللہ تیرے دین پہ راضی ہوں۔ آسمانوں میں سے سب سے پہلے چوتھے آسمان، اسی یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ وہاں پہ رکا ہوا انتظار ولی العصر کے لیے۔ پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے، اجناس میں سے سب سے پہلے چاول کے دانے نے، فرشتوں میں سے جبریل امین نے، سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار۔ یہ سارے ولایت علی کا اقرار کر رہے تھے۔ میں کیا کروں، 250 کتاب اہل سنت کی، 250 چھوٹی کتابیں نہیں، موت پر اہل سنت کی کتابوں نے کبھی نہیں کی۔ غدیر
1 گھنٹے کا مضمون نہیں. ہمارے مذہب جعفریہ کے سب سے بڑے عالم دین علامہ امینی بہت بڑے عالم دین، انہوں نے 20 جلدوں کی کتاب لکھی الغدیر. 20 والیوم میں صرف غدیر پہ. 3 جلدیں اس میں صرف اسی بات پہ گزر گئی ہیں کہ ولایت کہتے کسے. ان میں سے 1 جلد پڑھی جائے تو میرا خیال ہے 365 دن چاہیے. اور 20 جلدیں لکھ دی ہیں انہوں نے صرف غدیر کی. صرف ایک عالم دین. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے نے پہلے دن ان کے بلندی درجات کے لیے محفل رکھی. رات کو سو گیا، خواہ میں امیر المومنین کی زیارت آئی. فرمایا اب بھی امینی کو کچھ بھیجنے کی ضرورت ہے کہ اب بھی تو اپنے باپ کے اظہار ثواب کے لیے کچھ بھیجنا چاہتا ہے. جب وہ میری ولایت پہ غدیر پہ 20 جلدیں لکھی. 250 کتابیں اہل سنت کی جنہوں نے غدیر لکھی. اب میں نے کہا کہ کس کس نے سب سے پہلے کہا؟ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی، میرے اہل سنت بھائیوں کے صحابی ہیں، عزت سے نام لے، انہوں نے اٹھ کے کہا بخن بخن. بخن بخن عربی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کرتے تھے مبارک مبارک. مبارک اس کا ترجمہ نہیں ہے. جیسے ہم فضائل علی پڑھیں نا تو آپ کہتے ہیں واہ واہ. عربی زبان میں اس واہ واہ کو بخن بخن کہتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہہ کے مبارک دی تھی وہ لفظ پڑھوں. انہوں نے یہ نہیں کہا رسول کے بھائی، حسنین کے بابا، سیدہ کے شوہر. انہوں نے کہا ابو طالب کے بیٹے. لفظ پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. بخن بخن یبن ابا طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. واہ واہ. آج کے بعد تو ہر مومن مرد اور عورت کا ولی ہو گیا. لہذا صحابہ اکرام سے دین لینے والوں سے میری گزارش ہے. اس صحابی نے کہا تھا ہر مومن مرد کا علی ولی ہے. اب جو بھی مرد ہوگا تو ہر مومن مرد اور عورت کا ولی بن گیا ہے. میں سب سے پہلے تجھے مبارکباد دیتا ہوں. امیر المومنین کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور رسالت مآب نے غدیر میں امیر المومنین کی بیعت کروانی شروع کی. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبانی اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا. زبانی اقرار کی ضرورت نہیں. آج مجھے علی کے ہاتھ میں بیعت چاہیے. جن ہاتھوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، نبی اپنی زندگی میں وہی ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. جو بندے ہم سے کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین نے حکومت کیوں نہیں سنبھالی، امیر المومنین نے تخت کیوں نہیں چھینا، امیر المومنین نے حکومت کیوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کہتے کسے. آج تک لوگ ہم سے سوال کرتے تھے امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں نکالی. بھئی علی سے چھینا کیا تھا؟ نہیں آپ ایسے چپ رہیں گے تو کیا چھینا تھا علی سے؟ تلوار نکالی جاتی ہے کہ کوئی چیز آپ سے چھین کے آپ کو کمزور کر دیا تھا. کیا ولایت چھین لی گئی تھی؟ اور یہ جواب میں نہیں دینے لگا، یہ خود میرے مولا امیر کی زبان سے نکلا ہوا جواب ہے. میں صرف پہنچانے لگا ہوں. ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا علی آپ اپنے حق کے خلافت کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ فلاں نے آپ سے خلافت چھین لی ہے. علی مسکرا کے کہتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا جبرائیل اسے استاد کہتا ہے؟ کیا وہ وسیع پیغمبر ہو گیا ہے؟ کیا اسے آسمان کی خبروں کا علم ہو گیا ہے؟ وہ شخص شرمندہ ہوا. علی مسکرا کہتے پھر اس نے مجھ سے چھینا کیا ہے؟ یا علی وہ تخت پہ بیٹھ گئے ہیں. فرمایا تمہارے تخت پہ. آنے والے میرے جو اشرا انشاءاللہ بشرط زندگی، اشرے کا مضمون یہ ہے کہ پوری 10 دنوں میں ہم آپ کے سامنے ہسٹری کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ امیر المومنین کی 25 سال کی خاموشی کیا تھی. امامت کے راز کیا ہوتے ہیں، بادشاہت اور ملوکیت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، اور امامت کسے کہتے ہیں. امیر المومنین رسالت مآب کو غسل دے رہے تھے جب حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ مولا علی اور رسول کے چچا ہیں،
انہوں نے آ کے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تھا یا علی وہاں لوگ اپنا خلیفہ چن رہے ہیں, آپ ایک ہاتھ جلدی جلدی پردے سے باہر نکال لیں کیونکہ آپ غسل میں مصروف ہیں. آپ ایک ہاتھ پردے سے باہر نکالیں, میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کے باہر جا کے اعلان کروں کہ میں نے علی کی بیعت کر لی ہے, میں رسول کا چچا ہوں, میں علی کی بیعت کر چکا ہوں, اب علی کی بیعت ہے اور پھر میں تمہاری بیعت اپنے ہاتھ پہ لوں. امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں چچا عباس میرے دونوں ہاتھ اتنے مصروف ہیں کہ میں محمد کا جسم چھوڑ کے اپنی بیعت کے لیے ہاتھ باہر نہیں دے سکتا. علی کی نظر میں اہمیت حکومت نہیں کچھ تھی. اگر رسول چاہتے تو غدیر میں جیسے اعلان کیا تھا جتنے اہتمام کے ساتھ, اسی اہتمام کے ساتھ کہہ دیتے کہ علی بیٹھ اب منبر پہ, آج کے بعد تو منبر پہ بیٹھے گا اور میں تیری حکومت اور تیرے تخت کو لوگوں میں مسلط کرتا ہوں. امیر المومنین کے ساتھ لشکر چلتا, دائیں بائیں علی کے ساتھ سپاہی چلتے, تلوار علی کی پھر قبضے سے نکل آتی, پھر میں دیکھتا کون علی سے تخت چھین. لیکن جس چیز کے لیے علی نے خود کو گھر سے نکالا ہی نہیں. میں بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں, بڑے سمجھ کے بچوں کے لیے آسان کر, جب الیکشن میں کھڑا ہی ایک بندہ ہو اور بعد میں کہے میں جیت گیا, مجھے کسی جگہ پہ میرے 11 اماموں میں سے ایک خلافت کے لیے الیکشن میں دکھاؤ. کسی ایک امام نے اپنے آپ کو مقابلے میں پیش کیا نہیں. ولایت علی اور ولایت علی کا اعلان ہو چکا تھا, اب امتحان امت کا شروع ہو چکا تھا. رسول اپنا امتحان مکمل کر چکے, مطمئن ہو گئے تھے حسنین کے. اب جو میں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا, اب ہے امت کا امتحان. اب دیکھتے ہیں کہ امت اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیتی. بیعت امیر المومنین جب غدیر میں ہو چکی تھی تو پھر غدیر میں ہونے والی بیعت کے بعد دوبارہ بیعت کی, اور کتابیں کہتی ہیں کہ 3 دن مسلسل رسول نے روکا ہے کافی. جو آگے چلے گئے جو واپس بلایا تھا, جو پیچھے گئے ان کا انتظار کیا. رسول کے اس فعل نے بھی ایک درس دے دیا کہ علی کی محبت میں نہ زیادہ آگے چلے جانا, نہ مشاعری ہو جانا, نہ مقصر ہو جانا. بس ہمارا قصور ہے کہ ہم نہ آگے گئے نہ پیچھے گئے. جہاں مصطفیٰ نے روکا تھا آخری سطروں پہ آ رہا ہوں, جشن ختم ہو رہا ہے جی, بالکل آخری سطروں پہ آ رہا ہوں. انشاءاللہ عشرہ محرم آپ کے سامنے ڈیوٹی ہوگی, نوکری ہوگی, اور مسلسل آپ کے سامنے مختلف معروضات پیش کی جائیں گی. رسالت امام نے اتنی دیر اتنی تاخیر قافلے کیوں کروائی؟ اب میں کیونکہ جشن ابتدا میں مسکرانے سے ہو اور انتہا میں مسکرانے سے, اسی کا نام جشن ہے. یہ آج تک ہمارے پاس جو فضائل پہنچا میرے نوجوانوں, جتنا ظلم ہر دور میں فضائل علی پہ ہوا ہے, میرا خیال ہے اتنا جسموں پہ نہیں ہوا جتنا فضیلت علی پہ ہوا. کہ آپ ذرا سوچیں کہ علی کے مقابلے پہ حکومتیں بن رہی, علی کے مقابلے پہ حدیثیں بن رہی, مولا علی کے مقابلے پہ راوی بن رہے ہیں, مولا علی کے مقابلے پہ امام بن رہے ہیں, مولا علی کے مقابلے پہ تخت بن رہے ہیں. اتنا ظالم زمانہ, اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنے فضائل ہم تک آ گئے. نہیں, اس بات کو صرف داد میں نہ گوائیے گا, اس کو سمجھیے گا. کسی دور میں تخت ہمارے پاس نہیں رہا, کسی دور میں کوئی میڈیا ہمارے پاس نہیں رہا, کسی دور میں کوئی شہنشاہیت ہمارے پاس نہیں رہی. ہمارا قلم کسی دور میں آزاد نہیں ہوا. ہمارا قلم کبھی بھی مورخ نے آل محمد کی محبت میں, یہ جو ہم تک فضائل پہنچے ہیں نا, کتب خانے چلے ہیں ہمارے, لائبریریاں لوٹی گئی ہیں, دریائے دجلہ کا پانی ہماری تاریخ سے سیاہ ہوا تھا. یہ جو ہم تک پہنچے ہیں کہ کسی ایک عارف, کسی ایک عالم دین کو قید میں بند کیا ہوا ہے اور وہ چاقو منگواتا ہے اور اپنی ران کو کاٹتا ہے اور اپنی ران کے خون کے ساتھ کتاب لکھتا ہے. اتنی ظالم دور کے بعد اتنے فضائل ہم تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم سے وہ بھی پڑھے نہیں جا رہے.
اور اگر کسی دور میں بندش نہ ہوتی پھر اتنا سوچے کہ کیا علی پڑھا جائے. تقیہ کا دور، مذہب چھپانے کا دور، جہاں شوہر بیوی سے مذہب چھپا رہا تھا، جہاں کوئی کسی پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس دور کے بعد بھی. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات، اور خصوصاً برطانیہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ رسالت مآب نے اپنے آخری خطبہ حج میں مسلمان ہی نہیں، خطبہ غدیر پہ عیسائیوں کے لوگ بھی رسالت مآب نے خطوط لکھ کے بلوائے تھے. عیسائیوں کے وفد تھے جو حج تو پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن غدیر کے چوک میں وہ رپورٹنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے، کیونکہ یہاں رسول نے اعلان کر دیا تھا یہاں اسلام کا منشور دیا جائے گا. وہ آخر اسلام کو دیکھ تو رہے تھے نا بڑی گہرائی کے ساتھ. یہ مکہ سے چلا ہے، یہ اتنی بڑی سلطنت بن گئی ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اتنی جلدی یہ اتنا اسلام کیسے پھیل گیا. اور انہیں پتا تھا کہ آخری حج ہے اور اس میں رسول جو مسلمانوں کا نبی ہے وہ منشور دینے لگا ہے. یہ منشور لینے کے لیے رسالت مآب نے عیسائیوں کو کیوں بلایا؟ پتا تھا ان کا پیچھا کسی نے نہیں کرنا، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ان کا قلم نہیں چھینا جائے گا، ان سے کتاب نہیں چھینی جائے گا. پھر انہوں نے جو لکھا وہ آج بھی ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے. آپ فال آف دا رومن امپائر پڑھ کے دیکھیں، آپ سکسیسز آف اسلام پڑھ کے دیکھیں، اور بہت خوبصورت جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپولوجی فرام محمد، محمد کی معذرت، بہت خوبصورت کتاب ہے عیسائی محقق کی لکھی ہوئی کہ آخری حج میں رسول نے معذرت کی تھی کہ یہ اعلان مجھ سے نہ کروا. اس نے پوری کتاب لکھ دی ہے غدیر پہ کہ پروفٹ نے معذرت کی تھی یہ اعلان کروں گا تو اسلام بکھر جائے گا. جو خطرہ نبی کو تھا وہ اسلام میں ہوا، صرف علی کی شہنشاہیت کو تسلیم نہیں کیا. امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا اور یوں سارے کا سارا نکھر کے چہرے سامنے آ گئے. بڑا خوبصورت لفظ کہنے لگا ہوں، بہت سے کافر تھے جو اسلام کے نقاب میں چھپے ہوئے تھے. اور خدا نے قرآن میں آیت بھیج دی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو کبھی ہدایت نہیں. ولایت علی کے دشمنوں پہ لعنت، ولی اللہ کے دشمنوں پہ لعنت، محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت. نعرہ حیدری. 3 دن قافلہ رک گیا، اور 3 دن قافلہ حج کرنے کے بعد، اور خصوصاً حج و زیارات یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ لوگوں کو آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے، جانے کی جلدی، آنے کی جلدی سے زیادہ ہوتی ہے. حجاج کرام کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی پہلی فلائٹ جو جا رہی ہے نا اس میں ہماری سیٹ ہو جائے کہ اب ہمارا جو کام تھا جس کے لیے مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا، اب جلدی جلدی وطن واپس. انہیں بھی جلدی ہوتی ہے اور جو وطن پہ ہوتے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ اچانک 2020 اور 21 میں شروع ہوا، اس دور میں بھی فطرت انسانی یہ تھی. حجاج کرام حج کر چکے تھے اور اب جلدی تھی کہ وطن گھروں کو واپس پلٹتے. رستے میں آ گیا غدیر. 3 دن بغیر پروگرام کے ابھی تک نہیں آئے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی حاجی کی فلائٹ لیٹ ہو جائے تو وہ صرف اس تک ہی لیٹ نہیں ہوتی ہے، وہ جہاں ان کے آنے کی خبر ہوتی ہے نا جی وہاں تک لیٹ ہوتی ہے. اور جو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلا سوال ہو جائے چلیے جو ہی حاجی صاحب باہر آتے ہیں نا وہ نہیں بتاتے کہ مکہ میں کیا دیکھا، مدینہ میں کیا دیکھا، وہ آتے ہی کہتے ہیں جی دوحہ میں لیٹ ہو گئی. وہاں سے فلائٹ پورے ٹائم پہ تھی. سب سے پہلے تاخیر کی وجہ بتاتے یہی ہے، سب سے پہلے وجہ بتاتے دیر سے اس لیے پہنچے، تھوڑا انتظار کرنا پڑ گیا تھا، فلائٹ لیٹ آئی تھی، ہم تو گھر سے ٹائم پہ نکلے تھے، ایئرپورٹ میں بٹھا لیا گیا تھا.
اس وجہ سب سے پہلے تاخیر کی وجہ بتاتے ہیں، پھر جو لینے کے لیے آئے ہوتے وہ گھر والوں کو فون کرتے پہنچ گئے ہیں، خیریت سے ہیں، اس وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے۔ وہ وجہ صرف حاجی تک نہیں رہتی، وہ وجہ بڑی دور تک چلے جاتی ہے۔ بس محمد اور اللہ کا مشترکہ منصوبہ بھی یہی تھا، انہیں تھوڑی دیر کے لیے غدیر کے چوک میں روک دے، کہیں ایسے نہ ہو تھوڑی دیر اعلان سن کے چلے جائیں، گھروں میں جا کے بچوں کو نہ بتائیں، گھر والوں کو نہ بتائیں، وطن والوں کو نہ بتائیں، انہیں اتنی دیر تو روک لے کہ جب یہ واپس پہنچے کوئی پوچھے گا دیر سے کیوں آئے، تاخیر سے کیوں آئے، لیٹ کیوں آئے، تو پھر مجبوراً بتانا پڑے گا غدیر میں رک گئے تھے، پھیلانوں کا ممبر بن گیا تھا، رسول نے اپنے بعد علی کو ہمارا ولی بنا دیا۔ ولایت علی کا اعلان ہو گیا اور اختیارات کے بعد جہاں سے بات شروع کی تھی وہی آخری لفظ، آج کافر تیرے دین سے مایوس، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرا محمد آج مخصوص دن میں کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ انہیں بڑا بے چینی تھی تیرے دین پہ غلبہ حاصل کرنے کی، لیکن ہم نے دین محفوظ ہاتھوں میں لے لیا۔ نبوت کے بعد دین لاوارث نہیں ہے، نبوت کے بعد دین ولایت کے ہاتھوں میں۔ کوئی نہ سمجھے کہ مصطفیٰ چلے گئے تو دین لاوارث ہوگا، دین آج بھی ولایت کے ہاتھوں میں۔ اس لیے جب استاد اگر بچے کو 6 یا 8 گھنٹے اسکول میں بٹھاتا ہے تو جب بچے کو چھٹی دیتا ہے گھر جانے کے لیے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ گھر چلا گیا شرارتوں میں مگن ہو گیا، جو آج پڑھایا ہے کہیں ضائع نہ کر دے، تو وہ جاتے ہوئے ہوم ورک دے کے جاتا ہے۔ رسالت مآب نے جانے کے بعد امت کو جو ہوم ورک دیا اس کا نام ولایت ہے، اور امتحان میں ہمیشہ پاس وہی ہوتا ہے جس کا ہوم ورک نہیں۔ چھٹی 10 گھنٹے کی ہو، ہوم ورک تھوڑا ملتا ہے، چھٹی 2 دن کی آ جائے، ویکنڈ آ جائے تو ہوم ورک زیادہ ملتا ہے، اور جب لانگ ہالیڈیز ہو تو پھر 1 دن کا نہیں ملتا، پھر ہوم ورک بھی زیادہ ملتا۔ نبوت کے بعد چھٹیاں لمبی تھی، اور آج کے دور میں جو ہم ہیں کیونکہ قائم کے آنے تک، اور چلے اسی مثال کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ہمارے جو دور ہوتا تھا کیونکہ اب یہاں پر تو انٹرنیشنل جو اسکول سسٹم ہے، جو یہاں کا اسکول سسٹم ہے اسے تو ہم نہیں سمجھتے، لیکن بزرگ جو پاکستان سے مربوط ہیں وہ ہماری گواہی دیں گے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے ہوم ورک دیا ہوتا ہے نا چھٹیوں میں، جو ٹیچر دیا ہوتا ہے، بابا سجا جی جب چھٹیاں ختم ہونا ٹیچر بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر ٹیچر نیا آ جائے نا کہ پرانے ٹیچر کی کہیں ٹرانسفر ہو گئی تو نیا ٹیچر آ گیا، تو شرارتی بچے اس ٹیچر کو دھوکہ دے دیتے کہ ہمیں تو پرانے ٹیچر نے دیا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو جس نے دیا ہوتا ہے جب وہ آگے بیٹھا ہوتا ہے نا تو پھر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب اس سے اچھا چشم میرا خیال ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے کہا تھا کلونا محمد، تو وہی محمد دیکھے گا، تم حسن کے دور میں آؤ گے تو وہی محمد دیکھے گا۔ چھٹیاں لمبی ہو گئی ہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک محمد آنے والا ہے، اس لیے خدا نے کہا محشر کے میدان میں انہیں روکو، ان سے ابھی ولایت علی کا سوال کر رہا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے، امیر المومنین بطفیل اعلان ولایت امیر المومنین، ہماری آج کی اس خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو حاجات دعائیں اپنے دلوں میں لے کے آئیں اس دہلیز سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ جو بیمار ہے میرے مالک صحت کلی عطا فرمائے، بالخصوص سید فاروق شاہ صاحب علیل ہے میرے مالک انہیں صحت عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہے ان کے قرض دور فرمائے۔ میرے مالک اس پر اشوق دور میں ہر ایک مومن کی عزت، مال، رزق
की हिफाजत फरमाना, हर तरह की बीमारी और वबा से महफूज और ममून फरमाना। मेरे मालिक अय्याम अज़ा करीब है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, मेरे मालिक उन अज़ादारों की बारगाहों की मजालिस की जुलूसों की हिफाजत फरमाना, दुश्मनाना ने आले मोहम्मद के शर से महफूज और ममून फरमाना, हमारा खात्मा बिल अकीदा बिल ईमान फरमाना। गदीर के दिन के बेहतरीन अमाल में से एक अमल जो है वो तजदीद अहद विलायत अमीरुल मोमिनीन है कि आपने जो गदीर में हमारी रूहों ने अली वलीउल्लाह का इकरार किया था, हम अपने कायम के हुजूर ये इकरार करते हैं। मैं आपकी जुबान बनते हुए अहद पढ़ूंगा, आप उस पे आमीन कहेंगे तो आपकी तरफ से होगा। ऐ मेरे वक्त के आका और मौला, ऐ साहिबुल अस्र वल ज़मान, ऐ फरज़ंद रसूल, ऐ वारिस मिंबर गदीर, ऐ वारिस विलायत अमीरुल मोमिनीन, हमें यकीन कामिल है आप मौजूद हैं, आप हाजिर हैं, आप नाज़िर हैं, आप आने वाले हैं, आप हमारे अमाल को देखते हैं, आप हमारे अकायद पे नजर रखते हैं। मेरे मालिक आप ही हमारे आका और मौला हैं, आप ही हमारे वक्त की हुज्जत है, आप ही हमारे हुज्जतुल असर है। मेरे मालिक हम आपके हुजूर गवाही देते हैं, हम अल्लाह को वहदहु ला शरीक समझते हैं, हम आपके नाना रसूल को सैयदुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन समझते हैं। मेरे मालिक गदीर का अहद जो हम दोहराने के लिए आपकी बारगाह में आए हैं, मेरे मालिक हम ये अहद करते हैं कि जो गदीर के मैदान में आपके नाना रिसालत माब ने आपके जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान किया था, मेरे मालिक हम उस विलायत के ऐलान पे गवाही देते हैं। हम अली को अल्लाह का वली मानते हैं, हम उसकी विलायत को तस्लीम करते हैं, और सिर्फ उन्हीं की नहीं, हम सारे मासूमीन की विलायत को तस्लीम करते हैं। हम आपके इख्तियारात को तस्लीम करते हैं, हम आपके घर की इज्जत और इस्मत को तस्लीम करते हैं। अल्लाह ने जो रिफ़त और बुलंदियां आपको बख्शी हैं, हम उन बुलंदियों को तस्लीम करते हैं। हम मानते हैं आप ही अल्लाह के मज़हर हैं, हम मानते हैं आप ही अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम ये इकरार करते हैं आप ही जमीन पर अल्लाह का वसीला है। मेरे मालिक हम इसी गवाही पे जिंदा रहना चाहते हैं, इसी गवाही पे मरना चाहते हैं। मेरे मालिक अगर आपके ज़हूर से पहले हम दुनिया छोड़ के जा चुके, मेरे मालिक आज 18 ज़िलहज्जा के गुजरते हुए दिन के बाद इस सब में हम आपके हुजूर ये गवाही देते हैं, हम अली वलीउल्लाह पे आज भी इस्तकामत रखते हैं, हम इस पे इस्तकामत अता फरमाइएगा। और जब आपका ज़हूर हो मेरे मालिक, जब आप हमें इज़्न दें और हमें उठाएं, तो मेरे मालिक हम उठते ही आपके सामने इस अहद को दोबारा दोहराएं। हमें इसी अहद पे मौत देना, हमारी नस्लों को इसी अहद पे मौत देना। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला दमदम अली लाल कलंदर।